بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما۔ نو امیر کے اسباق چل رہے ہیں اور تابع کی تیسری قسم ہو چکی ہے۔ آج تابع کی چوتھی قسم سے پڑھنی ہے۔ پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، بعد ترجمہ ہوگا اور پھر وضاحت۔ چہرم عطف بحرف و او تابع است کے مقصود باشد بنسبت با مطبوعش بعد حرف عطف چون جاءنی زید و عمر و حروف عطف داست در فصل سوم یاد کنیم انشاءاللہ تعالی۔ و او را عطف نصب نیز گویند۔ کہہ رہے ہیں کہ تابع کی چوتھی قسم چہارم یا چہرم عطف بحرف۔ تابع کی چوتھی قسم عطف بحرف ہے، عطف بحرف ہے۔ اور عطف بحرف یہ کیسا تابع ہے سنیں، اس کی تعریف سنیں۔ وہ تابع است کے مقصود باشد، اور یہ ایک ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے بنسبت با مطبوعش، اپنے مطبوع کی نسبت سے۔ مقصود باشد بنسبت، جو مقصود ہوتا ہے نسبت سے، یعنی با مطبوعش اپنے مطبوع کے ساتھ۔ عطف بحرف وہ ایک ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے بنسبت با مطبوعش اپنے مطبوع کے نسبت کے ساتھ، یا اپنے مطبوع کی نسبت کی وجہ سے، یا اپنے مطبوع کی نسبت سے۔ بعد حرف عطف، حرف عطف کے بعد۔ چون جیسے جاءنی زید و عمر، جیسے آیا میرے پاس زید اور عمر۔ وہ حروف عطف دست، اور حروف عطف 10 ہیں۔ در فصل سوم یاد کنیم انشاءاللہ تعالی، تیسری فصل میں یاد کریں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ وَأُورَا عطف نسق نیز گویند، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ عطف بالحرف جو ہے، یا عطف بحرف جو ہے، یہ وہ تابع ہے۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں اپنے طور سے۔ عطف بالحرف یا عطف بحرف یہ وہ تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آئے، جو حروف عطف کے بعد آئے۔ عطف بالحرف یہ وہ تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے، جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی تابع کی طرف ہے۔ عطف بحرف یہ وہ تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی تابع کی طرف ہے، اور دونوں ہی نسبت سے مقصود ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی عطف بحرف ایک ایسا تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو نسبت، جو لگاؤ مطبوع کی طرف ہے وہی لگاؤ تابع کی طرف ہے۔ جیسے زید اور عمر دونوں آئے، تو زید اور عمر دونوں آئے تو تابع اور مطبوع، تابع اور مطبوع کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ آنے کے ساتھ ہے۔ یعنی آنے کی نسبت، زید کے بھی آنے کی نسبت اور عمر کے بھی آنے کی نسبت، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ یہ وہ تابع ہے جو عطف
بحرف یہ وہ تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی تابع کی طرف ہے، وہی تابع کی طرف ہے، یعنی جو نسبت مطبوع کی طرف ہوتی ہے، جو لگاؤ مطبوع کی طرف ہوتا ہے، وہی نسبت وہی لگاؤ تابع کی طرف ہوتا ہے، اور دونوں ہی نسبت سے مقصود ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پوچھ بیٹھے کہ تابع اور مطبوع یہ کیسے سمجھ میں آتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو یہ دونوں نسبت سے سمجھے جاتے ہیں، دونوں تابع اور مطبوع جو ہے دونوں نسبت سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی دونوں ہی نسبت سے مقصود ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہی نسبت سے سمجھے جاتے ہیں۔ مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، یعنی جو پہلا ہوتا ہے اس کو معطوف علیہ اور جو تابع ہوتا ہے دوسرا اس کو معطوف کہتے ہیں۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید و ناصر، میرے پاس جاءنی زاہد و ناصر یا جاءنی زید و ناصر، میرے پاس زاہد اور ناصر دونوں آئے، دونوں آئے۔ حروف عطف 10 ہیں جن کو ہم تیسری فصل میں ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ عطف بحرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ نسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بمعنی ترتیب کے ہیں، نسق بمعنی ترتیب۔ تو عطف نسق اسے کیوں کہتے ہیں؟ جواب سنیں، کیونکہ معطوف علیہ ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے آتے ہیں۔ جاءنی زید، جاءنی زاہد و ناصر، تو چونکہ معطوف اور معطوف علیہ ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے آتے ہیں اسی لیے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ تو زید اور عمر دونوں آئے، ترتیب سے دونوں کے آنے کی نسبت جو ہے ترتیب سے ہے، اسی لیے اسے عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ کوئی اگر پوچھ بیٹھے کہ اسے عطف بحرف کو عطف نسق کیوں کہتے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے چونکہ معطوف اور معطوف علیہ دونوں ایک دوسرے کے بعد، ایسا نہیں کہ پہلے معطوف آ جاتا ہے پھر معطوف علیہ آتا ہے، نہیں، ترتیب سے آتے ہیں۔ معطوف علیہ ایک دوسرے کے بعد، معطوف علیہ ایک دوسرے کے بعد ترتیب سے آتے ہیں، اس لیے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں، سنیں۔ چوتھا تابع جو ہے عطف بحرف ہے، اور عطف اصل میں مصدر ہے جس کا معنی ہے مائل کرنا، لیکن اس جگہ اس میں مفعول یعنی معطوف کے معنی میں ہے۔ عطف جو ہے یہ معطوف کے معنی میں ہے۔ کوئی اگر پوچھ بیٹھے کہ عطف کس کے معنی میں ہے تو معطوف کے معنی میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مفعول کی جگہ پر ہے، کیونکہ مصنف نے بھی اس کی تعریف کی ہے وَأُ تابع است الآخر۔ یہ معنی مصدری کی تعریف نہیں ہے بلکہ معطوف کی تعریف ہے، اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے وَأُ تابع است سے، یہ معنی مصدری کی تعریف نہیں بلکہ معطوف کی تعریف ہے۔ اس کا دوسرا نام عطف نسق ہے، عطف نسق ہے، جیسا کہ بھی میں نے بتایا تھا۔ اس جگہ بھی عطف جو ہے معطوف کے معنی میں ہے، یہاں بھی عطف نسق جو ہے تو یہاں بھی عطف جو آئے گا معطوف کے معنی میں، اور نسق بمعنی منسوخ، نسق یہاں منسوخ کے معنی میں ہے۔ عطف نسق جو بول رہے ہیں نا یہاں منسوخ کے معنی میں آئے گا، منسوخ، یعنی مرتب، جس چیز کو ترتیب دی جائے۔ چونکہ بعض اوقات حرف عطف سے ترتیب معلوم ہوتی ہے، کبھی کبھی جو ہے حرف عطف سے ترتیب معلوم ہوتی ہے، جبکہ فا، ثم اور حتی سے عطف ہو، اسی لیے اسے عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات حرف عطف سے ترتیب معلوم ہوتی ہے، تو حرف عطف نسق کہنے کی آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے، عطف نسق اس کے کہنے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے
کیا ہے کہ فا ثم اور حتیٰ سے عطف ہو، اس لیے اسے عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ امام نحو مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اسے عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ معطوف اپنے مرتبہ پر واقع ہوتا ہے۔ مولانا امام نحو مولانا سید غلام جیلانی میرٹھی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اسے عطف نسق اس لیے کہتے ہیں کہ معطوف اپنے مرتبہ پر واقع ہوتا ہے، یعنی کیا مرتبہ؟ یعنی مطبوع کے بعد، یعنی مطبوع کے بعد، اسی لیے اسے عطف نسق کہتے ہیں۔ تیسری بات سمجھ میں آئی، یہاں تیسری وجہ سمجھ میں آئی۔ ایک سوال ہو رہا ہے کہ باقی توابع بھی مطبوع کے بعد ہوتے ہیں، انہیں نسق کیوں نہیں کہا جاتا؟ جواب یہ ہے کہ یہ وجہ تسمیہ اس میں جامع اور مانع ہونا ضروری نہیں ہوتا، یہ تعریف نہیں ہے۔ معطوف بحرف کی مثال جاءنی زید و عمر، جاء کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے حرف عطف واو کے واسطے سے، اور عمر کی نسبت بھی مقصود ہے۔ یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ زید میرے پاس آیا اور عمر۔ تعریف: معطوف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد واقع ہو۔ معطوف بحرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد واقع ہو اور جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس کے تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ معطوف بحرف کی تعریف کیا ہے؟ وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد واقع ہو، یعنی جو حرف عطف کے بعد آئے اور جس چیز کی نسبت اس کے مطبوع کی طرف کی گئی ہے اس کے تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں، اس سے تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ یعنی حرف عطف جو ہوتا ہے ایک ایسا تابع ہے جو حرف عطف کے بعد، یہ معطوف بحرف ایک ایسا تابع ہے جو حرف عطف کے بعد واقع ہوتا ہے اور جس چیز کی نسبت، جس چیز کا لگاؤ اس کے مطبوع کی طرف کی جاتی ہے اس سے تابع اور مطبوع دونوں مقصود ہوتے ہیں، یعنی دونوں سمجھے جاتے ہیں۔ مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں۔ فائدہ: ایک خاص بات سنیں۔ تابع اور مطبوع کی طرف نسبت ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہو، یعنی تابع اور مطبوع کی طرف نسبت ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہو، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نسبت جو ہو ایک جیسی ہو۔ نسبت تو ہے دونوں میں لیکن دونوں کی نسبت ایک طرح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے جاءنی زید لا عمرو، میرے پاس زید آیا نہ عمرو۔ نسبت سے دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ نسبت سے دونوں مقصود ہوتے ہیں۔ زید کی طرف آنے کی نسبت ہے اور عمرو کی طرف نہ آنے کی نسبت ہے۔ نسبت دونوں میں ہے، نسبت دونوں میں ہے، لیکن ایک کی طرف جو نسبت کی گئی ہے وہ آنے کی، اور ایک کی طرف جو نسبت کی گئی ہے نہ آنے کی۔ یہ حروف عطف مشہور ہیں جو 10 ہیں، واو ہے، فا ہے، ثم ہے، حتیٰ ہے، او ہے، اما ہے، ام ہے، پل ہے، لیکن ہے، لا ہے، یہ سب آئیں گے۔